کس چیز کا دن ہے؟ ہیں پوچھنے کا، سوال کرنے کا۔ تو اب ہم سے کیا پوچھیں گے کہ ہمارا بینک میں بیلنس کتنا ہے، کتنی زمینیں ہمارے نام ہیں، پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ احتساب ہے نا۔ قبل اس کے کہ اللہ کے ہاں پوچھو، آدمی خود ہی اپنے آپ کو پوچھتا رہے، زیادہ اچھا ہے نا، اور انصاف بھی کرتا رہے اپنے ساتھ۔ اپنا احتساب بیٹے اس طرح کرنا چاہیے جس طرح دشمن ہمارا احتساب کرے۔ شدید پرلے درجے کا دشمن جو ہوتا ہے نا، وہ جیسے دوسرے کا احتساب کرتا ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے نفس کا احتساب ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اچھا، تو آپ سوال پوچھیں گے یا ایک کہانی ہم آپ کو سنائیں؟ کہانی سنائیں، اس لیے کہ آپ کو سوال پتہ نہیں نا کہ کیا کرنا ہے۔ سوال سوچا کیا کرنا تھا؟ جب نہیں سوچا تو پھر دوسرا بولے۔ اچھا جی، چلیے، آپ نے سوچا بھی ہوگا سوالات، بہت سے بچوں نے سوچے بھی ہوں گے، ہے نا؟ تو اسے رکھ لیتے ہیں آئندہ سے آئندہ ہفتے پہ، اس لیے کہ اگر آج کہانی آپ کو سنائیں تو یہ لمبی ہو جائے گی، وقت ہے تھوڑا اور کام بہت زیادہ ہے۔ اچھا، آج کل موسم کون سا ہے بچوں؟ برسات۔ کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4۔ اور کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ کہیں سے بھی شروع کر لو۔ اصل میں دنیا بھر میں جو موسم شروع ہوتے ہیں عام طور پہ وہ موسم بہار ہوتا ہے، مارچ، اور اس کے بعد تدریجاً گرمی بڑھتی چلی جاتی ہے، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، پھر ستمبر میں جا کر موسم تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ سورج کی وہ ٹریولنگ، سورج کا سفر کرنا، اس پہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ستمبر میں ہوتا ہے اور اپریل میں ہوتا ہے سورج کا سفر، تو اس سے اوقات بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر ستمبر سے راتیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اکتوبر نومبر آتا ہے تو دن بھی سرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دسمبر جنوری میں تو بہت ہی سردی ہو جاتی، اور اس میں خزاں کا موسم بھی آ جاتا ہے۔ خزاں کا موسم، یہ کبھی موسموں پہ بات ہوئی تو پھر کریں گے۔ سب سے اچھا موسم کون سا ہوتا ہے؟ بہار کا موسم۔ اسی لیے تو ایک شاعر کہتا ہے کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ اور کون سا موسم اچھا ہوتا ہے؟ ایک اور شاعر نے بھی کہا، ہمارے ایک استاد تھے مفتی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے کمال کے مفتی تھے بیٹے، غضب کا علم تھا، فلسفہ، منطق، مشرقی علوم میں سوائے علم توقیت کے شاید ہی کوئی علم ہو جس پہ مفتی صاحب کو دسترس حاصل نہ ہو۔ کسی موضوع پہ بات کر لو ایسے لگتا تھا جیسے مفتی صاحب آج یہی پڑھ کے آئے،
بہت شاندار حافظہ بھی. آخر پہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ پہچانتے نہیں تھے کسی کو، حافظہ بالکل ختم ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ہمیں شامی پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے شامی پڑھاتے ہوئے ایک شعر پڑھا. انہوں نے کہا کہ نہ وہ ملے نہ گل کھلے نہ میں پیے، نہ وہ ملے نہ گل کھلے نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری. یہ شعر ان کا ہمیں ہمیشہ رمضان کے آخر پہ یاد آتا ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری. اچھا بیٹے کدھر چل پڑے؟ برسات کا موسم. برسات کے موسم میں ایک بہت تیز آواز آتی ہے. اب آپ کا امتحان ہوگا. رات کے وقت سناٹا چھایا ہوا ہو، اور دن میں بھی کبھی کبھی، لیکن وہ آواز برسات میں ہی آتی ہے. ندی، نالے، کنارے، جیسے یہاں پانی بہہ رہا ہے اس کے کنارے، وہ کس کی آواز ہوتی ہے؟ جھینگر کی. جھینگر کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اگرچہ جھینگر کی آواز آتی ہے لیکن اس سے بھی نمایاں ایک اور آواز ہوتی ہے. وہ کس کی ہے؟ بولو. ایک آواز یہاں سے آئی تھی، مینڈک کی. مینڈک کی آواز جو ہے نا، یہ بہت نمایاں ہوتی ہے برسات. اب مینڈک پہ بات کریں یا آواز پہ بات کریں؟ مینڈک پہ بات کریں، آواز پہ بات کرتے ہیں. آوازیں مختلف طرح کی ہوتی، اور مختلف جانوروں کی مختلف زبانوں کے مختلف آوازوں کے مختلف نام ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہم جانوروں کی زبان کے نام سیکھیں؟ ٹھیک ہے. یہ جو بیٹے انسان کی آواز ہوتی ہے، انسان کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ انسان کی آواز کو جو جذبات ہوتے ہیں اس کے تحت لایا جاتا ہے. انسان خوشی سے بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ اظہار مسرت، خوشی کا اظہار کیا. انسان کی آواز جب رونے پہ مشتمل ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ روئے، آنسو گرے. اور انسان کی آواز جب کسی غم پہ مبنی اور اس کے پیچھے پوری ایک کہانی، اسے کہتے ہیں نوحہ. اہل تشیع کے ہاں نوحہ بہت زیادہ ہوتا ہے. نوحے کا مطلب یہ ہے کہ کسی میت پر آوازیں نکالنا یا غم کی وجہ سے جو آواز بلند ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نوحہ. اور انسان جب خوشی سے ہنستا ہے تو اسے کہتے ہیں قہقہہ. یہ ہے نا خوشی کی آواز، اس کا نام اور ہے. اور انسان جب خوف سے کوئی بات کرتا ہے
تو اس کو کہتے ہیں گھگھیانا. اتنا خوف مسلط ہوا کہ وہ بچہ گھگھیایا. گھگھیانا انسان کی آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب اس پہ خوف طاری ہوتا ہے، جب اس پہ کسی چیز کا انکشاف ہوتا ہے، اس انسان پہ دہشت طاری ہو جاتی ہے، وحشت طاری ہو جاتی ہے، تو بالکل گلے سے آواز اس کے نکلتی ہے. بندر کی آواز کو بھی گھگھیانا کہتے ہیں اور انسان کی آواز کو بھی گھگھیانا کہتے ہیں. گھگھیائے. جب آپ اردو پڑھیں گے تو آپ کو انسان کی آواز میں یہ آواز بھی ملے گی، گھگھیانا. بندر کی بھی آواز کو گھگھیانا کہتے ہیں. بندر کی آواز سنی آپ نے کبھی؟ کہاں؟ بندر کی آواز کہاں سنی؟ یہاں. کبھی کبھی بندر سامنے جنگلوں میں آتے ہیں. آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کل نہیں تھے؟ اچھا، بعد میں بات کریں. گھگھیانا خوف کے مارے. اور کبھی کبھی آدمی زور سے چیختا ہے، بہت بلند آواز سے چیختا ہے. اس چیخنے کو کیا کہتے ہیں؟ چنگھاڑنا. اور جانوروں میں ہاتھی جب شدت سے، قوت سے بولتا ہے تو کہتے ہیں ہاتھی چنگھاڑا. ہاتھی کی آواز کو بھی چنگھاڑا کہتے ہیں. چنگھاڑا. اس لیے یہ اردو لکھنا کہ ہاتھی اونچی آواز سے بولا، تو لکھنے والے کو شرم آئے نہ آئے، ہم پڑھنے والوں کو شرم بھی آتی ہے اور ہم ہنستے ہیں کہ اس کا سرمایہ دیکھو زبان کا کتنا، اسے لفظ ہی کتنے آتے ہیں. اسی بیٹے آدمی جو بولتا ہے نا، اس سے دو چیزیں سامنے آتی، بہت سی چیزیں، اس میں سے دو آپ کو بتائیں. یاد رکھو، آدمی جب گفتگو کرتا ہے نا تو پھر بیٹے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا علم کتنا ہے، آپ بات کیسے وضاحت سے بیان کر سکتے ہیں، آپ پڑھے لکھے کتنے ہیں. سارے عیب اور ہنر انسان کی زبان کے ساتھ. جب آپ گفتگو کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاتھی نے بہت زور سے آواز نکالی، دوسرا ہنسے گا دل ہی دل میں اور کہے گا دیکھو اسے پتہ ہی نہیں ہے. ایک کہتا ہے ہاتھی چنگھاڑا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اسے پتہ ہے کہ ہاتھی کی آواز کو چنگھاڑنا کہتے. ایک چیز. اور بیٹے یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں نا، آپ نے کبھی مٹھائی پر مکھیوں کو چمٹے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ خیال میں لائیے، آپ ایک مٹھائی کی دکان پہ گئے اور دکان تو اچھی تھی نہیں، اور مٹھائی والا ایسے ہی ٹھیلے پہ بیچ رہا تھا. ٹھیلا کس کو کہتے ہیں؟ ریڑی. صحیح ترجمہ کیا. ٹھیلے کا مطلب ہے ریڑی. اور ٹھلیا، یہ اس رمضان میں ہمیں یہ لفظ بھول گیا تھا، پھر بہت دیر سے یاد آیا. ٹھلیا کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹھلیا آپ دیکھیں گے، اب تو یہاں ایک تہذیب ہی نہیں رہی، لیکن بیٹے ٹھلیا کہتے ہیں چھوٹی سراہی کو. چھوٹی سراہی میں پانی ڈال کے لوگ سیر پہ جایا کرتے تھے. چھوٹی سراہی میں پانی ڈال کے جلسہ سننے جایا کرتے تھے. اب تو باٹلز کا رواج آ گیا نا، اس زمانے میں چھوٹی سراہی ہوتی تھی. چھوٹی سراہی جس کی گردن لمبی اور جس کا پیٹ گول اور وہ چھوٹا ہوا کرتا تھا، اسے کہتے تھے ٹھلیا. تو لفظ اصل میں کیا ہم نے بولا؟ ٹھیلے پہ. ٹھیلے پہ کیا؟ یاد کرو کیا بات ہو رہی تھی، جلدی بولو. ٹھیلے پہ مٹھائی، اور مٹھائی کے ساتھ مکھیاں.
चिमटी हुई, ओफो इसे कौन खाएगा। लेकिन आप तसव्वुर में लाएं, कभी देखा है? देखा है ना किस तरह चिमटे। शहद की मक्खियाँ अच्छी बात की तरफ आ जाते हैं। हमेशा बेटे ज़ुबान में ना जब भी गुफ्तगू करनी हो तो मिसाल में अपने आप को या दूसरे को बुरी मिसाल में कभी नहीं कहते। ये बहुत बड़ा ऐब है। और ये आम तौर पे जो लोग बोलते हैं ना, इन्हें बोलने की तमीज़ नहीं होती। मसलन कहेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए आप कत्ल हो गए। ये खुदा न खास्ता हम क्यों कत्ल होते। कहते फ़र्ज़ कीजिए कि मैं कत्ल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ज़ुबान बोलते हैं बुज़ुर्ग कि मैं पागल, मैं दीवाना, मैं नालायक। वो अपनी कसरे नफ्सी की वजह से बोलते हैं। अगर ना आम गुफ्तगू में जब भी मिसाल देनी हो तो बेटे ऐसे बोलते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी कत्ल हो गया, फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी ने चोरी की। और आप जब बड़े होंगे ना तो इस बेतहज़ीब मुआशरे को जब आप सुनेंगे तो कह दीजिए फ़र्ज़ कर लो मैंने चोरी की, मेरा हाथ काटा चला। गलत बात, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ना करे हम चोरी करें। फ़र्ज़ कीजिए आपने चोरी की होती तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्यों हमने चोरी की होती। एक बात आपको बताते हैं, ये बड़ी देर से शायद आपको समझ में आए बेटे। सही बुखारी हम पढ़ रहे थे और हदीस की किताबें, तो एक जगह ये हदीस आई कि एक औरत ने चोरी की और हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ के काटने का हुक्म इरशाद फरमाया। और हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। उसामा से इतनी मोहब्बत थी कि आखिरी झंडा जो अपने हाथ से बांधा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो उसामा को दिया। और उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी शर्फ़ के बिल्कुल 16, 17, 18 बरस के लड़के थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके मातहत किया था। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कभी गुज़रते थे, उसामा बैठे हुए होते थे, तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे अस्सलामु अलैका अय्युहल अमीर, हमारे अमीर अल्लाह की सलामती है। किसी ने कहा कि ये कब अमीर हैं, तो उन्होंने कहा आखिरी आदमी जिसकी कमांड में मैं रहा हूँ उसामा ही थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा अमीर मुकर्रर किया। तो किसी ने उसामा को कहा रज़ी अल्लाह अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें कि इसका हाथ ना काटें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लौ फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा चोरी करती, मैं उसका भी हाथ काट देता। बेटे हमारे उस्ताद जब ये हदीस पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा तर्जुमा करो। हमने यही तर्जुमा किया, हम नालायक कहाँ के। तो वो नाराज़ हुए। उन्होंने कहा तुम्हें तर्जुमा करना नहीं आता। चुप हो गए, डांट पड़ी। अब वो डांटने वाले भी नहीं रहे, अब एक ही रह गई है हस्ती डांटने वाली। हम कभी कभी घर में वालदा में डांटती, बहुत बहुत ज़्यादा भी कभी डांटती। तो बड़ों की डांट सुनना ये भी खुदा का बड़ा इनाम है, वरना डांटने वाले भी अब कहाँ रहे। सही है ना। अब तो जमहूरियत का दौर आ गया और उस्ताद भी जमहूरियत के कायल हुए कि बच्चे कहीं नाराज़ ना हो जाए। हम कहते हैं नाराज़ हो तो कल मुँह ना दिखाना जाओ। वो भी कोई उस्ताद है बेटे, समझाना चाहिए, मोहब्बत से पेश आना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी है कि जो बच्चे कहें हम उसके पीछे चल पड़ें, जो रियाया कहे और खल्क़े खुदा कहे बादशाह उठ के उसके पीछे चल पड़े। बड़े इसीलिए बड़े होते हैं कि उनका तजर्बा होता है ना बेटे। तो इसलिए आपको कभी डांट पड़े ना तो उसको समझो ये खुदा की नेमत है कि कोई डांटने वाला ज़िंदगी में। बहुत वाक़यात हैं इसके। हमें डांटने वाली बस एक ही वालिदा अब रह गई। बहुत शदीद डांट पड़ती है, कभी हम देर से घर आएँ, कभी सवेरे, कोई हज़ार बातें। तो उन्होंने डांट दिया और कहा कि तुम्हें तर्जुमा करना नहीं आया। चुप हो गए। तो उन्होंने फरमाया कि तर्जुमा ये नहीं करते, हमेशा एहतराम करते हैं। ये कहिए कि अगर फ़लाँ की बेटी फ़लाँ भी चोरी करती है हम उसका हाथ काट देते। ये नाम नहीं लिया करते। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत की साहबज़ादी, ये बड़े लोग थे।
ان کا نام کبھی بھی ایسے نہیں لیا کرتے. یہ بیٹے ہم نے زندگی بھر آج تک جتنے مولوی سنے سب نام لے کے ہی ترجمہ کرتے ہیں. واحد ہمارے استاد تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا، ان کا بیٹے ایسے نہیں بولا کرتے. اسی لیے بیٹے زبان جو ہے نا جب بولتے ہیں تو اس میں کبھی بھی بری مثال میں نہ اپنا نہ سننے والوں. فرض کیجئے آپ نے فرض کیجئے ڈاکہ کیوں ڈاکہ ڈالے بھی ہم یا کوئی ہمیشہ کہتے ہیں فرض کیجئے کسی شخص نے اس زبان کے ساتھ دو مصیبتیں ایک آپ کو بتائی، کیا یاد کرو بھی بتائیے کہ جب آپ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیں کیا، کتنے پانی میں ہیں. صحیح ہے نا؟ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ادب کیا سیکھا ہے، پتہ چلتا ہے آپ کو بولنا کتنا آتا ہے. اور دوسری مصیبت اس زبان کے ساتھ یہ ہے بیٹے، کبھی بھی یاد رکھو زندگی میں ایسی گفتگو نہیں کرتے کہ کل کو دینا آ جائے. جذباتی گناہوں پہ جو کسی کو آر دلاتے ہیں نا، وہ مرنے سے پہلے خود اس گناہ میں پڑ جاتے. جو گناہ انسان کے جذبات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں بیٹے، کبھی بھی کسی کو طعنہ نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی. یہ جس طرح مکھیاں مٹھائی کے ساتھ اور شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہیں نا، مصیبتیں اس زبان سے چمٹی ہوئی ہوتی ہیں. جو ہی آپ نے منہ کھولا مصیبت باہر آ گئی، آ کے آپ سے لڑنے لگی. ایک شیر چمٹا ہوا ہے آپ کی زبان پہ، وہ شیر اندر ہی تھا نا، منہ کبھی کچھ نہیں کر رہا تھا. جو ہی آپ نے منہ کھولا شیر باہر آ گیا اور اس سے پنجے پھیلا لیے کہ آپ مجھ سے لڑ لیں. یا اللہ، اس شیر کو باہر لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مثلاً زبان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے کیا؟ یہ کہ نالائکی زبان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. آپ نے جو ہی کسی کو کہنا تم بڑے نالائق ہو، یہ نالائکی باہر آ گئی. اب آپ سے لڑنے لگے گی، حتیٰ کہ وہ ثابت کرے گی کہ جتنا وہ نالائق تھا اس سے بڑھ کے تو تم خود ہو. تمہارا حافظہ نہیں اچھا. اوفو، اب یہ مصیبت چمٹی ہوئی تھی نا، اب یہ منہ سے باہر آ جائے. اس لیے بیٹے کبھی بھی جو چیزیں جذبات سے تعلق رکھتی ہیں کسی کو کبھی طعنہ نہیں دینا چاہیے. مصیبتیں یہ زبان کی بہت سی مصیبتیں، ان میں سے دو یہ ہیں، کبھی کسی کا عیب نہیں گننا چاہیے. عیب نہیں گنا کرتے. ہوتا ہے ہر ایک کی ذات میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کبھی اس پہ بات نہیں کرتے، کبھی اس پہ توجہ. چپ، ایسے نہ ہو اللہ اسے صحیح کر دے اور وہ مصیبت جو اس کے ساتھ تھی وہ آپ کو چمٹ جائے. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بھی تربیت کی عمر ہے. اچھا، تو انسان کی آواز اور چنگھاڑنے کی آواز. چنگھاڑتا کون ہے؟ ہاتھی. اور چنگھاڑ اور جھنگار دو لفظ ہے. جھنگارتا کون ہے؟ جھنگارتا کون ہے؟ جھینگر. یہ جھنگارنا اور چنگاڑنا، چنگھاڑا، جھنگارا، یہ دونوں الفاظ مشترک ہیں تین جانوروں میں. مور بولے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مور. جھنگارا، جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ محاورہ ہے نا. تو مور کی آواز کو کہتے ہیں جھنگارنا، مور جھنگارا. اور کوئی کہے مور نے اونچی آواز نکالی تو سمجھ جائیں گے کہ جاہل آدمی سے بولنا ہی نہیں آتا. یہ جس چیز کا نام پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے، شخصیت کا بننا ہے، یہ ایک دن کا، ایک سال کا، ایک 10 سالے کا، ایک 5 سالے کا منصوبہ نہیں. آدمی عمر بھر اپنے آپ کو بناتا رہتا ہے اور اساتذہ بناتے رہتے ہیں.
ایسے ہوتا ہے نا بیٹے، آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا یہاں چمن میں وہ پھر پر کاٹتے رہتے ہیں، وہ شاخیں کاٹتے رہتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے، پھر پھول بڑھ جاتے ہیں، پھر پتیاں بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ کاٹتے رہتے ہیں نذیر صاحب، ایسے ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں نا۔ بالکل اسی طرح انسانی شخصیت بھی کہیں جا کر اس کی جان مصیبتوں سے، معائب سے پاک ہوتی۔ مور اونچی آواز، مور کی کیا اونچی آواز ہے یار، اونچی آواز تو انسانوں کی ہوتی ہے۔ مور جنگارا، مور ایک اور جینگر دو، اور تیسرا کون سا ہے؟ چنگھاڑا، ہاتھی۔ یہ تینوں کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جینگر، جینگر کی آواز بھی آپ سنیں گے، برسات میں ہوتی، بہت تیز آواز اس کی بھی ہوتی۔ اچھا، سانپ کی آواز کا تو آپ کو بتایا ہی تھا۔ سانپ کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ جنگارا سے ایک اور لفظ یاد آ گیا، کگارا کسے کہتے ہیں؟ کگارا کہتے ہیں چوٹی کو، کگارا کہتے ہیں نوک کو، کگارا کہتے ہیں بلند چیز کی نوک کو۔ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا، آپ جب بڑے ہوں تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے بیٹے، اور ترجمہ آپ پڑھیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا نا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے ٹکڑے نازل ہوتے۔ ہمارے حنفی فقہا میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنی فصیح عربی بولتے تھے کہ لکھا ہے کہ قرآن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں نازل ہوا۔ مطلب یہ کہ قرآن کریم کی عربی جس لیول کی ہے، اس لیول کی عربی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، خالص عرب تھے، زبردست کمانڈ تھی انہیں الفاظ۔ اس لیے کگارا، حتی اذا بلغ بین الصدفین ہے، ایسی ہے نا آیت، یہاں تک کہ وہ پہنچا کگاروں کے درمیان، وہ دو بلند چوٹیوں کے درمیان پہنچا۔ یہ ترجمہ کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد صاحب۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے بہت بڑے لکھاری تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد جو تھے یہ اردو کے ارکان خمسہ میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ڈپٹی نذیر احمد پر زیادہ عنایات سر سید احمد خان کی تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں ایک بہت بڑا عیب رہ گیا بیٹے، ان کے ترجمے میں، اس ترجمے میں عیب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بعض اوقات خالص جو دلی کے محاورے استعمال کیے ہیں نا، نہیں کرنے چاہیے۔ امہات المومنین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں عتاب کا کوئی ذکر فرمایا ہے، وہاں انہوں نے خالص اردو کے محاورے استعمال کر دیے ہیں، نہیں کرنے چاہیے۔ اس پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ترجمے پہ ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا ہے۔ اس لیے کگارا کا لفظ وہاں بھی آتا ہے۔ اچھا، کوے کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ کائیں کائیں، کائیں کائیں کرنا۔ اور چڑیا کی آواز کو؟ یہ تو سب چوں چوں کا مربع ہے۔ چوں چوں کا مربع سنا ہے نا، مطلب چڑیاں جب جمع ہوتی ہیں تو چوں 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 ہر کوئی کر رہی ہوتی ہے نا، تو اس لیے چڑیوں کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ مربع۔ چڑیوں کی آواز کو چوں چوں کہتے ہیں، اور مربع کسے کہتے ہیں؟ مربع بیٹے اصل میں کھانے پینے کی ایک چیز ہوتی ہے۔ چلیے کھانے پینے بھی کبھی بات کریں گے، اس کو بہت سا ادھار ہم کرتے جاتے ہیں نا کہ یہ پھر بات کریں گے، پھر پتہ نہیں یاد بھی رہتا ہے آپ کو اور ہمیں کہ نہیں۔ لیکن مربع جو ہوتا ہے نا، وہ سیب کا مربع، گاجر کا مربع،
تو چوں 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 چڑیوں کی آواز زیادہ ہو جاتی ہے. اور کوئی آپ بتائیے. ہاں سانپ کی آواز پہ بات کر رہے تھے. سانپ کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ نا یہ تو آواز آپ نکال رہے ہیں، آپ اس آواز کا نام بتائیے. ہیں سانپ کو کہتے ہیں پھنکارا. انسان جب غصے پہ قابو نہیں پا سکتا نا بیٹے تو وہ مختلف حرکتیں کرتا ہے. مختلف حرکتیں. شدید غصہ آتا ہے نا تو انسان کبھی اپنے آپ کو پیٹنے لگتا ہے. ایک شدید غصہ آتا ہے اور سخت کیفیت پیدا ہوتی ہے نا تو انسان اپنے شلوار پینٹ اس کو پکڑ کے اوپر کھینچتا ہے پنڈلیاں ننگی کرنے کے لیے. یہ غور کیا کرو. یہ دنیا جو ہے نا بیٹے یہ سرسری گزرنے کا نام نہیں ہے. غور کیا کرو. چپ اور غور، خاموشی اور غور. انسانوں کو جب غصہ آتا ہے نا، کئی مرتبہ آپ پٹھانوں کو دیکھیں نا، جب لڑائی کا وقت آتا ہے نا تو یہ پٹھان اپنے دونوں شلوار اونچی کھینچ لیتے کرتے ہیں نا ایسے. قرآن نے اس کو کہا یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلیاں ننگی ہو جائیں گی. بڑا سخت معاملہ ہو. کبھی کبھی انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگتا ہے. دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا؟ عورتوں پر جب ظلم ہوتا ہے نا گاؤں میں دیہات میں تو یہ مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگتی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بغیر کسی عذر کے لمبی عمر دے. آپ دیکھیں گے بیٹے جب آپ بڑے ہوں گے نا، گاؤں میں دیہات میں جائیں گے اور جب یہ ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کی وجہ سے وہ مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگتی. مرد بھی کئی جگہ ریت اٹھا کے ڈالنے لگتے ہیں. یہ شدید غصے کا عالم ہوتا. امیر المومنین ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کیوں ابو تراب کہتے تھے؟ صحیح بات یہ ہے ہم انہیں بیٹے چوتھا آدمی مانتے ہیں. چوتھے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ راشد تھے، امیر المومنین تھے، بڑے آدمی تھے. کبھی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معائب میں نہیں پڑھنا چاہیے بیٹے. جاری پانی پاک ہوتا ہے نا کہ نہیں؟ پاک ہوتا ہے نا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. جاری پانی پاک ہوتا ہے. جو پانی رکا ہوا نہیں ہوتا نا، جاری رہتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے. اس پاک پانی میں جو یہاں جاری ہے، ایک آدمی نے گندا جوتا پھینک دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں گندا جوتا بہتا جا رہا ہے، بہہ رہا ہے، تو کوئی کہے گا کہ یہ پانی ناپاک ہے؟ یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ یہ پانی پاک ہے، اسی کے جاری ہے نا. تو ایک گندا جوتا اگر آ گیا ہے تو چھوڑو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک بکری مری ہوئی جا رہی ہے پانی میں، یا برسات میں نالا کبھی چڑھے گا تو آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں. اب تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے 3 سال سے بارشیں ہی نہیں ہو رہی بیٹے یہاں. ایک آدمی اسی گندی بکری کو، مری ہوئی بکری کو، گندے جوتے کو کہتا ہے دیکھو. دوسرا کہتا ہے یار ایک جوتا ہی تو ہے، ایک مری ہوئی بکری تو ہے، اور یہ پانی جو صدیوں سے بہہ رہا ہے اور آئندہ بھی بہتا رہے گا، تم اس کو نہیں دیکھتے. اور ایک چیز اس سے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا بیٹے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کوئی ایک آدھ 2-4 چیزیں ان کی تاریخ میں ایسی ملیں تو ان کی نیکیوں پہ غور کرنا چاہیے. ان کی نیکیاں اب تک جاری ہیں. حدیث ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، قرآن ان کے ذریعے پہنچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے ذریعے پہنچی ہیں. اگر ہم انہی کو برا کہیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی کتاب، ان دونوں کے اور ہمارے درمیان صحابہ رضی اللہ عنہ کنیکشن ہے نا، واسطہ ہے نا، یہی آپ نے کاٹ دیا. پھر آپ کریں گے کیا؟ اس لیے مولا علی ابو تراب رضی اللہ عنہ بڑے آدمی تھے.
لیکن ابو بکر، عمر، عثمان اور ان کے بعد یہ ہمارا عقیدہ ہے بیٹے، اس پہ قائم رہنا چاہیے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بو تراب، تراب کس کو کہتے ہیں؟ تراب مٹی کو، شاباش، مٹی والا۔ مٹی والا کیوں کہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک روایت جو صحیح ہے، جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں، وہ یہ آئی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بحث ہو گئی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام، اتنی عزت، اتنا مٹے ہوئے تھے کہ صاحبزادی صاحبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب کچھ بات کرتی تھیں وہ چپ ہو جاتے تھے، تو وہ خاموش ہو کے گھر سے باہر چلے گئے، جا کے مسجد نبوی میں لیٹ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا آپ کے شوہر کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اور شوہر کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی، وہ باہر تشریف لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، اور ان کی چادر اوپر جو اوڑھتے تھے وہ زمین پہ گر گئی تھی اور ان کے پہلو پہ مٹی لگ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی ان کے حال، انہیں اٹھایا، ان کے جسم مبارک سے مٹی جھاڑی اور فرمایا کم بتراب، مٹی والے بیٹھ جا، مٹی والے بیٹھ جا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوئی کہتا تھا نا بتراب، بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جسم صاف کیا تھا۔ یہ صحیح چیز ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ ایک غلط چیز بھی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فتح الباری میں اس پہ بحث کی ہے۔ اب بچوں پتہ نہیں فتح الباری پڑھو گے یا نہیں؟ پڑھو گے؟ جب حدیث پڑھو نا تو یہ ضرور پڑھنا، یہ ضرور پڑھنا۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب غصہ آتا تھا نا تو وہ مٹی اپنے سر پہ ڈالتے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک طرح کی توہین ہے، اس سے ہم کہتے ہیں یہ نہیں۔ اصل بات وہ ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مٹی ہٹائی۔ ہم دونوں باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اچھا، تو بات کہاں سے ہم نے شروع کی تھی؟ کس کی آواز کی بات تھی؟ سانپ کیا کرتا ہے؟ پھنکارتا ہے۔ انسان کو بھی جب غصہ آتا ہے نا تو یہ بڑی مختلف حرکتیں کرتا ہے۔ چپ کر کے دیکھو اس کے غصے میں کیفیت کیا، غصے میں سب سے اچھی چیز کیا ہے بیٹے؟ آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے غصے میں؟ اگر بری باتیں تو کوئی اچھی بات بھی تو ہوگی نا۔ جب بھی غصہ آ جائے چپ ہو جانا چاہیے۔ ایک، جب بھی غصہ آ جائے جس چیز پہ غصہ ہے نا، یا تو اسے ہٹا دینا چاہیے یا خود ہٹ جانا چاہیے۔ آپ کو کسی دوست پہ غصہ آیا ہے نا، آپ سے کہتے ہیں مجھے غصہ آ رہا ہے اب چلے جائیں، نہ تنگ کریں، وہ نہیں جانے والا، یا بڑا یا کوئی آدمی، تو اٹھ کے آدمی چپ کر کے کہ حضرت اجازت چاہتا ہوں، مجھے پریشانی، میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور بڑوں کا غصہ بیٹھ کے برداشت کرنا چاہیے۔ جوتے جو بچے نہیں کھاتے نا بیٹے، اور جوتے سیدھے نہیں کرتے، یہ کبھی بھی زندگی بھر جوتوں سے ہی باہر نہیں نکلتے۔ اساتذہ کے جوتے پڑے ہوئے ہوں نا، اور اساتذہ سے ادب سیکھا ہوا ہو، بڑوں کی نگرانی میں رہا ہو، تو پتہ چلتا ہے کوئی آدمی بنا۔ سانپ کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ پھنکارنا۔ اسی طرح انسان غصے میں اس کے منہ سے کف بہنے لگتی ہے، کف، جھاگ۔ یہ غصے میں جب جھاگ آدمی کے منہ سے بہنے لگتی ہے نا، اور اس کی ناک یہ حصہ پھیل جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا، اس حالت میں جو آواز نکلتی ہے اسے کہتے ہیں پھنکارنا۔ کیا کہتے ہیں؟ پھنکارنا۔ دیکھا ہے انسانی آواز غصے میں اور خوشی میں جب آواز منہ سے نکلے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قہقہ۔
اور غم سے نوحہ. ٹھیک ہے, نوحے کی اور بھی تعریف کی گئی مگر چھوڑیا. اچھا چلو جی, آخری آواز پہ بات کریں پھر چلیں. اچھا چلو, ایک یاد آ گیا ہمیں, گلہری کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ گلہری آپ نے دیکھی ہے کہاں؟ درختوں پہ ہی دیکھی ہوگی. درختوں پہ کوئی مینڈک تھوڑے ہی ہوتے ہیں. مینڈک ہوتے ہیں درختوں پہ یا نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. درختوں پہ مینڈک ہوتے ہیں. مینڈک کی ایک قسم ایسی ہے, مینڈک جو ہوتا ہے نا, اس کے پنجے, اس کے جو پاؤں اور جو ہوتے ہیں اس کے آگے چپکنے والے, افریقہ میں ایسے مینڈک پائے جاتے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں. ان کے ہاتھوں کے یا پاؤں کے آگے چھوٹی چھوٹی چپکنے والی, کسی چیز کو گرپ کرنے والی, کسی چیز پر گرفت کرنے والی چھوٹے چھوٹے کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ مینڈک زمین سے ایسے درخت پہ چڑھتے ہیں, ٹہنی پہ چلے جاتے ہیں, رات کو وہیں سوتے ہیں. افریقہ میں ہے ایک مینڈکوں کی کسی. مینڈکوں پہ آپ کو بات سنائیں گے. کوئی مینڈک بنے گا آپ میں سے؟ مینڈک بننا کیا ہوتا ہے؟ مینڈک بننا بھئی بچوں بتاؤ, کوئی مینڈک بنے گا؟ ناراض نہ ہونا. کیوں بھئی, کوئی مینڈک بنے گا؟ آپ بنیں گے؟ آپ بنیں گے؟ نہیں, یہ کوئی بھی بچہ مینڈک نہیں بن رہا. کوئی تو بنو یار. مینڈک بننا کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھو, آئندہ مینڈک پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ ایک بچے کو مینڈک بننا ہوگا, کیونکہ اب ہم تو مینڈک بن نہیں نہ سکتے. ہم بنیں گے تو پھر آپ ہنسیں گے, لیکن ایک بچہ دوسروں کے لیے مینڈک بنے گا. مینڈک بننا بھی ایک ہوتا ہے. تو گلہری آپ نے درختوں پہ دیکھی ہیں, اور آپ کہتے ہیں مینڈک درختوں پہ نہیں چڑھتے. مینڈک درختوں پہ بھی چڑھ جاتے ہیں. مینڈک یہ لفظ ہے مینڈک, مینڈک نہیں ہے, مینڈک. تو گلہری کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ گلہری چٹچٹائی. چٹچٹائی صحیح ہے, چٹچٹائی. چٹائی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی بچہ صحیح بتا دے جو ہمارے ذہن میں ہے, 1000 روپے انعام دوں گا. چٹائی. اور غلط آتا ہو تو مت بولنا, ایسی ہی فضول بات. چٹائی کس کو کہتے ہیں؟ جو زمین پہ بچھاتے ہیں. اور جی گڈ, چاٹنے کو چٹائی. چچا نے چچی کو دلی میں چاندنی چوک میں چمچے سے چٹنی چٹائی. گڈ, بہت اچھے. چٹائی اس کو بھی کہتے ہیں, چاٹنا. نہیں, ایک اور چیز بھی ہے چٹائی, جہاں تک آپ پہنچے. چٹائی رشوت کو بھی کہتے ہیں. کہتا ہے کام کرانا ہے تو چٹائی دو. ارے کام کرانے گئے تھے, چٹائی دی یا نہیں؟ مطلب یہ کہ جس طرح معاذ اللہ استغفر اللہ کتا چاٹتا ہے نا گندگی کو, اس طرح وہ رشوت لینے والا حرام مال کو چاٹتا ہے کتے کی طرح. کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی ایک پائی بھی ناجائز لے لے. اس لیے بیٹے زندگی بھر اس کی احتیاط کیجئے. صحیح ہے نا؟ کتا چاٹتا ہوا کوئی اچھا لگتا ہے؟ ایک آپ کے دوست کا 1 روپیہ ہے, 4 آنے ہیں, 10 کا اب پتہ نہیں 10 پیسے اور 5 پیسے کا سکہ رہا کہ نہیں رہا, 54 ہے, 58, ارے نہیں رہے. اچھا 1 پائی بیٹے نہیں لیتے. یہ چٹائی ہے, یہ کتے کی طرح چاٹنا ہے. 1000 10,000 یہاں پڑا ہوا ہو, قریب بھی نہیں جانا. جو بچہ اس کے قریب گیا اور اس نے اٹھایا تو اس نے اس رقم کو کیا کیا؟ چاٹا.
اور چاٹ کون رہا ہے؟ چاٹنے والا وہ بچہ کیا ہو گیا؟ کتا۔ اتنی نفرت کی چیز ہے، اس لیے یہ سخت لفظ بول رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں نفرت بیٹھے کہ کسی کے مال پہ ہمارا کوئی حق نہیں۔ ہمارا تو بیٹے ضرورت سے زیادہ جو مال ہوتا ہے اس پہ بھی کوئی حق نہیں ہوتا۔ ضرورت سے زیادہ مال جو ہے یہ سب لوگوں کا ہے، ہمارا نہیں۔ تو گلہری کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ چٹچٹائی۔ اور چٹائی چاٹنا، اور چٹائی جو بچھاتے ہیں، اور چٹائی رشوت۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی، جو بھی حرام کا مال ہے وہ چٹائی میں ہی شامل ہوتا ہے۔ اور مرغے کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ چلو بس یہ آخری بات کرتے ہیں، مرغے کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ کہیے کہیے۔ بانگ۔ بانگ کا لفظ بیٹے اصل میں بانگ کہتے ہیں، ہندی میں کہتے تھے۔ یہ ککڑ کا لفظ کہاں سے بنا ہے؟ یہ ہندی کا لفظ۔ یہ تو اب آپ کہنے لگے ہیں نا کہ مرغا، پہلے اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا تھا۔ ککڑ پکایا، ککڑ ہٹا۔ ککڑ ہٹا کیا ہوتا تھا؟ ایک ہوتی ہے ہٹی اور ایک ہوتی ہے کھٹی اور ایک ہوتی ہے چٹی۔ آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہٹی کیا ہوتی ہے؟ ہٹی کیا ہوتی ہے؟ دکان۔ اور چٹی کیا ہوتی ہے؟ چٹی پڑ گئی، تاوان۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے بندے ہم سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم سے مجھے پناہ میں رکھ، ان عذابہا کان غرام، اللہ جہنم کا عذاب تو نیری چٹی ہے، تاوان، بوجھ، ٹیکس، کوئی جبر سے آپ کا پیسہ وصول کر لے اور اپنا دینا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تاجر جب دکان کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے پڑتی ہے چٹی، یعنی اس پہ تاوان پڑتا ہے۔ دکان کھولی، 2-4 دن میں نقصان ہونے لگا، لوگ قرض پہ لے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے پڑتی ہے چٹی۔ پھر اس کے بعد بنتی ہے ہٹی۔ ہٹی کا مطلب ہے اب دکان، اب لوگ نقد چیزیں خریدنے لگے۔ اور اس کے بعد بنتی ہے کھٹی۔ کھٹی کا مطلب کمانا، اب اس سے پیسہ آنے لگا۔ تو چٹی، کھٹی، ہٹی۔ اور بعض کہتے ہیں چٹی، کھٹی، ہٹی۔ یہ امبرسری جو ہوتے ہیں نا، یہ امبرسری کون ہوتے ہیں؟ بولو، بڑا مشہور شاعر ہے یار، اس کی طرف نسبت ہے۔ امرتسر کا نام سنا ہے؟ امرتسر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی خاص طور پہ خواتین جو زبان بولتی ہیں کہتی ہیں امبرسری، یہ امرتسری ہے۔ لیکن زبان جب بنتی ہے تو ایسے بنتی ہے۔ اچھا بھئی، ککڑ ہٹا، ہٹا کسے کہتے ہیں؟ ہٹی چھوٹی دکان، ہٹا بڑی جگہ۔ ہمارے اسماء خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے امبیٹھا میں۔ امبیٹھا ہندوستان کا ایک گاؤں، قصبہ اب تو بڑا ہو گیا۔ امبیٹھا اصل میں نا یہ امب، یہ آم جسے آپ کہتے ہیں یہ امب تھا پہلے، امب ہٹا، یعنی جہاں بہت وسیع پیمانے پہ آموں کی تجارت ہوتی تھی اسے کہتے تھے امب ہٹا۔ ہٹے کا مطلب بڑی دکان، گودام۔ اور پھر اس سے امب ہٹا سے ہوتے ہوتے یہ امبیٹھا بن گیا۔ اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں امبیٹھوی۔ حضرت خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے۔ بیٹے ایک زبردست کتاب حضرت نے لکھی ہے بدعت کے رد میں۔ مولانا عبدالسمیع صاحب رامپوری، اب تو ہم بھی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ مولانا عبدالسمیع صاحب رامپوری نے
یہ تیجا 40واں یہ بدعات جو ہوتی ہیں ان کے جواز پہ لکھا تھا۔ حضرت نے اس کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ حضرت کے نام کے آخر پہ آتا ہے امبیٹھوی، یعنی امبیٹھا کا رہنے والا۔ امبیٹھا کیا تھا؟ ام ہٹا، تو ککڑ اسی سے چلے تھے نا، ککڑ کو کہتے ہیں مرغا، اور ککڑ کی آواز کو بھی بانگ کہتے ہیں، بانگ کہتے ہیں آذان کو۔ اس پہ ایک لطیفہ چھوٹا سا یاد آیا، مگر ممکن ہے آپ ہنسیں یا نہ ہنسیں۔ ایک بزرگ تھے وہ اہل حدیث، تو دلی آئے اور بڑی حویلی تھی، ایک اور بزرگ تھے ان کے یہاں وہ رہے، تو سفر کر کے آئے ہوئے تھے، بہت تھکے ہوئے، تو آ کے لیٹ گئے۔ سوئے تو وہ بانگ شروع ہو گئی، آپ نے کہا تھا نا بانگ شروع ہو گئی مرغے کی، اٹھ بیٹھے، نماز پڑھی، کھانا کھایا، پھر سو گئے، پھر وہ مرغا، اس کی آذان آواز، اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا۔ تو کھلی حویلی تھی، مرغے بھی پھرتے رہتے تھے، اور وہ جو بزرگ آئے وہ بڑے نازک مزاج کے تھے، بہت نازک مزاج تھے۔ یہ بعض لوگوں میں ہوتی ہے مشکل، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ان کی زندگی بڑی دشوار ہو جاتی ہے۔ تو اب جاتے ہوئے انہوں نے کہا حضرت آپ کی خدمت تو نہیں ہم کر سکے، لیکن کوئی تکلیف ہوئی ہو تو معذرت۔ کسی نے پوچھا حضرت کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہماری حویلی میں؟ تو انہوں نے کہا تکلیف تو نہیں پہنچی، مگر تمہارے جو جانور ہیں نا یہ بہت ہی عبادت گزار ہیں، بہت خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے جانور؟ ان کا ہاں تمہارا مرغا تو خاص طور پہ ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا ہے۔ ان کا وہ حضرت کیسے؟ کہنے لگے میں تو جب سویا، جب اس نے بانگ شروع کر دی، جب سویا جب آذان دیتا رہا تو میں نے کہا اس پہ تو آذان طاری ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت۔ لیکن مرغے کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ مرغے کی آواز کو کہتے ہیں ککڑوں کو، ککڑوں کو، ٹھیک ہے، ککڑوں کو، یہ مرغے کی آواز ہے۔ اور یہ آواز بیٹے ایک اور جانور کی بھی ہوتی ہے، کس کی بس بتاؤ تو پھر ہم چلیں۔ یہ آواز ہرن کی بھی کبھی کبھی ہوتی ہے۔ ہرن کی ایک قسم ایسی ہے جو ککڑوں کو آواز جب نکالتی ہے نا تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، تم نے تو ہونا نہیں نا، ہے نا، ایک میں نے بوڑھا نہیں ہونا اور ایک تم نے نہیں ہونا، ٹھیک ہے، چاہے ساری دنیا ہو جائے۔ دل کے خوش رکھنے کو کیسے اچھے خیالات آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے کو دو چیزیں جوان رکھتی ہیں، ایک پیسے کی طلب اور ایک یہ کہ اسے اور دن ابھی ملیں گے اور زندگی ملے گی، ٹھیک ہے بیٹے۔ جب بڈھا ہو جاتا ہے نا آدمی، تم نے بھی بڈھا ہونا ہی ہے نا کسی دن، تو بڈھے کو ککڑ بھی کہتے ہیں کہ ککڑ گزرا، ککڑ آیا۔ یہ آپ لوگوں کی جوانی بچپن کے دن ہے نا، مذاق کرنے کے تو آپ تو کہہ سکتے ہیں، کبھی کسی کو کہنا نہیں ایسے ہی کہ ایسے نہ جوتے بھی پڑے اور پریشانی بھی ہو۔ اس کو ککڑ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بیٹے کہ عمر کے اس حصے میں جو کھانسی ہوتی ہے نا بوڑھے آدمی کو، کھانسی کی آخری آواز اس ہرن کی آواز اور ککڑ کی آواز ایک جیسی ہو جاتی ہے، ہو ہو، ایسی آوازیں نکلتی ہیں۔ آئی سمجھ؟ جو ہرن ہوتا ہے نا اسے بارکنگ ڈیئر کے نام سے انگریزوں نے لکھا ہے۔ کسی زمانے میں اس سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں سب سے زیادہ یہ بارکنگ ڈیئر جو تھے نا، جو مرغے کی طرح ککڑوں کو بولتے تھے، یہ سب سے زیادہ پنڈی میں ہوتے تھے۔ پنڈی کے قرب و جوار میں جو پہاڑی علاقے ہیں، ان پہاڑی علاقوں میں یہ ہرن سب سے زیادہ پائے جاتے تھے۔ ہم ایک مرتبہ اس کی ہسٹری پڑھ رہے تھے انڈیا آفس لائبریری میں لندن میں، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ نالا لئی ہے نا، پنڈی آپ نے دیکھی ہے؟ نالا لئی دیکھی ہے؟ کہاں ہے یہ؟ مری روڈ پہ کہاں آتی ہے؟
جلدی بولو. مریڑ سے پہلے لیاقت باغ کے بعد آتی ہے نا. یہ نالا لئی جو ہے اس کے متعلق لکھا تھا کہ اس کے پار کا جو علاقہ ہے یہاں پہ 52 شیر رہتے ہیں. بڑی لمبی ہسٹری ہے اس پنڈی کی. تو جو ککڑوں کنواں ہوتا ہے